اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ایس اطہر قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پی ایم ایچ ٹی ٹی وی اور چیئرمین کی ڈی ایس اے گروپ آف کمپنیز۔ ہم اپنے موزد تجزیہ نگار کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گزشتہ دن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کا ایک طیارہ جو ہے وہ اسلام آباد سے کوالالمپور ملیشیا آیا، اور یہاں پر ملیشیا کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس طیارے کو ضبط کر لیا، اور ضبط اس وقت کیا جب اس میں مسافر سوار ہو چکے تھے اور وہ طیارہ پرواز کے لیے بالکل تیار تھا۔ تو اس سٹوری کے اوپر پوری دنیا میں پاکستان کی جو بدنامی ہوئی ہے وہ تو ایک علیحدہ سے بات ہے۔ دوسرا، جو مسافروں کے ساتھ جیسے سلوک ہو رہا ہے، جو بیچارے پریشان ہیں، ساتھ ساتھ جو عملہ ہے 18 رکنی عملہ جو ہے وہ 14 دن کے کوارنٹائن میں چلا گیا ہے۔ تو ہم جناب قریشی صاحب سے آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور ان سے ان کا دبنگ تجزیہ لیں گے کہ یہ جو میں تو اس کو سانحہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدنامی ہے اور یہ اس میں کون قصوروار ہے۔ تو ہم جناب ریکویسٹ کریں گے قریشی صاحب سے کہ وہ اس پر تجزیہ کریں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، اور بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ بحیثیت پاکستانی ہم یہاں ملیشیا میں عرصہ دراز سے ایز اے سفارتکار آف پاکستان جو کچھ بھی ہو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ ہر پاکستانی کا فریضہ ہے کہ جب وہ ملک سے باہر ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے اس سانحے کی، یہ سانحہ جو ہے یہ واقعی ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر پاکستانی کو جہاں کہیں بھی ہیں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور پاکستان کا نام بھی بدنام ہوا ہے۔ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر ایجنسیز، پاکستان کے اداروں، پاکستان کی گورنمنٹ، ان سب کے اوپر دنیا بھر کے اندر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ لیکن اصل حقائق کیا ہیں فاروق صاحب؟ جی، حقائق تو جو ہماری انویسٹیگیٹ تھوڑا بہت ہم نے کیا ہے، جی اس میں یہ ہے کہ برطانیہ کی ایک عدالت میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے اور ایک لیزنگ کمپنی ہے جس کے ذریعے بوئنگ لیا گیا تھا 777-200ER، یہ ایک جہاز ہے۔ جی جی یہ ایک ویتنام کی کوئی کمپنی ہے، لیزنگ کمپنی، اس کے ذریعے یہ جہاز لیا گیا تھا۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو ٹریول کی جو پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ایئر لائن انڈسٹری بڑی ڈسٹرب ہے، تو حکومت نے پاکستان نے پی آئی اے کی توسط سے یہ ایک ریٹ دائر کی تھی برطانیہ کی عدالت میں کہ اس کے جو منتھلی جو انسٹالمنٹ ہے اس میں تھوڑی سی گنجائش کی جائے۔ تو وہ کیس ایک چل رہا تھا، تو اس کے اگینسٹ ملیشیا میں ایک مقامی عدالت نے یک طرفہ فیصلہ دے کر جہاز ضبط کر لیا۔ یہ ایک سٹوری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس وقت ہماری جو پی آئی اے کیا وہ سوئے ہوئے تھے، یہاں ہمارا جو یہاں پر جو سفارتی عملہ ہے ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہاں یہ عرض کروں آپ سے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی کیس دائر ہوتا ہے تو اس کیس کے دائر کرنے والے، یعنی دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کی زد میں جو آنے والے افراد ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، بالکل ان دونوں کا موقف سنا جاتا ہے، بالکل، اور اس موقف سننے کے بعد پھر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے، بالکل۔ اگر یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے تو جس عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ حق بجانب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے، جس میں غالب گمان یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کرنے میں کن لوگوں کا کردار ہے، کون لوگ پیش ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ہم یہ بات کریں گے بحیثیت پاکستانی کہ پاکستان کی حکومت جو اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ذمہ دار ہیں، جو بھی اس کے ادارے کے ہیڈ ہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیس چل رہا ہے؟ اس طیارے کو ضروری تھا کہ ملیشیا بھیجا جاتا، تو کہیں بھی انٹرنیشنل پرواز کے لیے بھیجا جاتا ہے، کہیں بھی انٹرنیشنل پرواز کے لیے جب بھیجا جاتا ہے تو پہلے ساری چیزیں چیک کی جاتی ہے کہ یہ کہیں اس کے اندر ایسی لسٹ کے اندر تو اس کا شمار نہیں ہے کہ اس کو کہیں روک لیا جائے۔
تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان پر اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس عمل سے، مصیبت اٹھانے پڑے، اور کہ جناب علی ان کے ملک کے طیاروں کو پرواز سے چند لمحے پہلے جو ہے وہ نہ صرف روک لیا گیا، ڈیٹین کر لیا گیا، ان کو جناب علی قید کر لیا گیا، اور میری جی میری معلومات کے مطابق یہ ایئر لائن انڈسٹری کے اپنی نوعیت کا میرے خیال سے تو پہلا واقعہ ہے، ایسا میں نے تو نہیں سنا نہیں وہ ہوتے ہیں، نہیں مسافروں کا نہیں کہہ سکتا، لیکن کمرشل جہاز تو اگر وہ ایئرپورٹ ٹیکس ادا نہ کریں، وہ چیزیں نہ دیں، تو وہ ایئرپورٹ اتھارٹی جو ہے ان کو روک لیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ شاید ماضی میں ایسا کبھی نہ ہوا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور یہ اس حکومت کے دور میں ہوا ہے۔ اچھا اب یہ بات یہ ہے کہ جناب علی ایک طرف تو ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب علی ہم نے ہر چیز پہ کنٹرول کر لیا ہے، اور ہمارا جناب علی گروتھ بڑھ رہی ہے، ہمیں جناب ٹیکس بھی جناب علی ہمیں پہلے سے زیادہ موصول ہوا ہے، ہماری ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ رہی ہیں، تو پھر یہ انہیں ضرورت کیوں پیش آئی کہ جناب علی وہ طیارے کی انسٹالمنٹ کی قسطوں کو کم کرانے کی، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ یہ ضرورت سر اس لیے پیش آئی تھی کہ ادارہ خسارے میں، ادارہ بھی خسارے میں، دوسرا کورونا وائرس کی وجہ سے ایئر لائن انڈسٹری خسارے میں نا، ادارہ ایئر لائن انڈسٹری ادارہ نا خسارے میں ہے، تو یہ ادارہ خسارے میں ہے، لیکن حکومت کا اللہ تو ویسے چل رہے ہیں، وہ تو نہیں ختم ہو سکتے۔ تو پھر جب آپ ملک کی سالمیت، ملک کی دفاع، ملک کے وقار کے اوپر آپ نے سودے بازی کی ہے، اور یہ نیازی حکومت کا سب سے بڑا فیلئر ہے، جو نیازی حکومت یہ کہتی آئی ہے ہمیشہ کہ جناب علی ہم دنیا بھر کے اندر پاکستان کے پاسپورٹ کی اہمیت بنائیں گے، ہم اپنے اداروں کا وقار بلند کریں گے، ہم جناب علی پاکستان کو وہ مقام اور مرتبہ دلائیں گے جو اس سے پہلے 70 سال میں نہیں ملا، تو یہ مقام اور مرتبہ یہ نیازی حکومت دلا رہی ہے ہمیں۔ اچھا وہ تو چلے آپ کی بات ٹھیک ہے، دوسری میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ دوسری طرف جو میں بات ایک منٹ میں اپنی بات دوسری طرف آپ یہ دیکھیں جو ہمارے اگینسٹ لابی ہے، جس نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، وہ لابی کتنی اسٹرانگ کتنی مضبوط ہے، انڈین لابی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح انڈین لابی نے یہ سارا کام کیا، اور ان انڈین لابی کے ساتھ ہمارے بے ضمیر صحافی وہ بالکل منسلک جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل وہ ان کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سر یہ وہی صحافی ہیں، میں کیا نام لوں ان کا، جو اجمل قصاب کا گھر بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا کہ یہ تو پاکستان میں رہتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کی ملک دشمنی کا کہ آج پاکستان ڈینائی کر رہا ہے، اور واقعی بھی اس کو بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ اجمل قصاب جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے صحافی اور وہ جو ایک میڈیا گروپ ہے وہ یہ ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں کہ اجمل قصاب سیالکوٹ کا رہنے والا تھا اور یہ اس کا گھر ہے، اور ان تک اس طرح کی یہ نیوز ہے وہ سب سے پہلے میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا ماضی کی بات کے اوپر، میں کرنٹ ایشو میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارے لا اینڈ آرڈر ایجنسیاں ہیں، جو دنیا بھر کے اندر جناب علی ایک بڑا منفرد اور بڑا اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، المیہ اس بات کا ہے کہ خبر ان تک پہلے کیوں نہیں پہنچتی، اور وہ اپنی حکومت کو کمیونیکیٹ کیوں نہیں کرتے آن ٹائم۔ یہ جو دو ٹکی کے صحافی ہیں ان تک یہ خبریں پہنچ بھی جاتی ہیں، اور ان کے ادارے اس کو جناب علی پرنٹ بھی کر دیتے ہیں، اور پرنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا پہ آ جاتے ہیں۔ آج کل پرنٹ کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ آتی ہے، تو یہ کیسے آ جاتی ہے؟ ہماری حکومت نے اب تک، اگر پچھلی حکومت کو چھوڑ دیجیے، میں پچھلی حکومت کو تو اس حکومت نے کہا کہ جو ساری پچھلے 70 سال کی جو تھی وہ سب بیکار تھی، ناکارہ تھی۔ یہ موجودہ حکومت جو 2.5 سال کے اندر جو پاکستان میں تبدیلی لا رہی ہے، انقلاب لا رہی ہے، نیا پاکستان بنا رہی ہے، اس نے اس طرف اب تک کیوں توجہ نہیں کی، کیوں قدم نہیں اٹھایا؟ تو نیا پاکستان بن گیا نا، بن تو گیا نیا پاکستان جی، وہ مہنگائی کی سونامی کے ساتھ نا، مہنگائی کی سونامی نے جو ہے پاکستان کی عوام کو بھا کر موت کی طرف لے کے جا رہی ہے، اپنی نوعیت کا ایک نیا واقعہ پیش آ گیا، ساری نئی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو 3 پروگرام پہلے بھی کہا تھا، ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور آگے بڑھنے والی ہے۔ جی پیٹرول کی قیمت سے آپ سے میں یاد آیا، اوکرا نے سمری دے رہا ہے 12 روپے 50 17 روپے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے نہیں 3 روپے بڑھائیں گے۔ اچھا میں ایک بھی بات بتائیے، بڑے مزے کی بات ہے جی، اور بڑی مزہ خیز بات ہے، اور سب ذرا سوچے ذرا سا کہ جو ادارہ ہے، جو ذمہ دار ادارہ ہے،
اور سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں اپ اینڈ ڈاؤن کرنا پیٹرول کی قیمت کو. اس کو وہ ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کے اندر 17 روپے 95 پیسے بڑھائے جائیں. تو اس کے پاس کوئی کیلکولیشن ہوگی, کوئی جواز بنایا ہوگا, کوئی ایسے ہی آنکھ بند کر کے بس پھینک جائے 17 روپے 50 پیسے بڑھا دو. نہیں, یہ انٹرنیشنل جو پرائس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, یہ اس کو دیکھ کر ملک کی اکانومی کو دیکھ کر یہ فیصلہ ہوتا ہے. یعنی ان کا فیصلہ جو تھا وہ یعنی کیلکولیشن کے مطابق, سارے معاملات کے مطابق صحیح تھا. اچھا اب آپ بتائیے, جب اوگرا نے 17 روپے 95 پیسے کی جناب علی قیمت بڑھانے کی سفارش کی, تو پرائم منسٹر نے کس اختیارات کے تحت اور کس کیلکولیشن کے تحت صرف 3 روپے بڑھائے؟ یہ مجھے اس بات کا جواز بتا دیجیے. سر جواز یہ ہے کہ وہ ہیں سپریم لیڈر پاکستان کے, وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر بہت زیادہ یہ پرائس بڑھائی جائے گی تو مہنگائی پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے, تو مزید. اب یہ بتائیے 17 روپے اور 3 روپے کے اندر ڈفرنس کتنا آ رہا ہے؟ بس وہ پرائم منسٹر بتائیے 14 روپے 95 پیسے کا ڈفرنس آ رہا ہے. معاشی ٹیم کے حساب سے 14 روپے 95 پیسے پر لیٹر اب نقصان ہوگا. حکومت پاکستان کا وہ کون بھرے گا, کہاں سے آئے گا؟ وہ سبسڈی دیں گی. یہ سارے مذاق ہو رہے ہیں, یہ سب گورکھ دھندا ہے. اس گورکھ دھندے کے اندر یہ سارے اوگرا اور ٹوگرا موگرا سب ملے ہوئے ہیں, اور یہ نیازی حکومت کے سارے کارندے ملے ہوئے. انہوں نے بولا جی آپ بند کرو, بس بھیج دو سبری. اچھا نہیں چلے, وہ تو ایک جتنی اپروو ہو گئی بس باقی دیکھی جائے گی. یہ تو چلیں, یہ تو ایک دیکھیں جی, عوام کے پاس کیلکولیشن سے جناب, ہمارے پاس بھی کیلکولیشن سے. سب سے پہلی بات تو یہ, پاکستان کے اندر جو کرنسی نوٹ چل رہا ہے اس میں پائی پیسہ ٹکا ختم ہو چکا ہے. یہ گورکھ دھندے کے تحت ہر مرتبہ جو قیمت بناتے ہیں اس کے اندر پیسے لازمی رکھتے ہیں, اور ان پیسوں کا ڈفرنس, یہ 95 پیسے رکھا نا انہوں نے, یہ 5 پیسے کوئی لیتا ہے؟ کوئی لیتا ہے؟ کوئی لیتا ہے, کوئی دیتا ہے. یہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپوں کا ماہانہ ڈفرنس جو آتا ہے, یہ کس کے پاس جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سلمہ فکری ہے. صحیح ہے. یہ سب مل کر چور بازاری انہوں نے سال سے گرم کیے. یہ سارے وہ لوگ حکومت میں اس وقت شامل ہیں جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں, ہر حکومت میں ماضی میں رہے ہیں, آج اس حکومت میں آ گئے. نہ وہ خود کبھی کامیاب ہوئے, نہ حکومت کو کسی کو کامیاب طریقے سے چلنے دیا ہے. ہاں اب سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ ہے ہمارے اداروں کا. ہمارے ادارے, بڑے مزے کی بات دیکھیے آپ پہلے بات بتائیے کہ یہ بوئنگ طیارہ 777 اس کو ویٹ لیسٹ پہ اور یا لیا یا ڈرائی لیسٹ پہ لیا, کیا ضرورت پڑی؟ پاکستان کے پاس کہاں اتنے فنڈز ہیں کہ وہ جہاز خرید سکیں. اچھا, کہاں فنڈز ہیں؟ پاکستان 70 سال سے جدوجہد کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. پاکستان لڑاکا طیارے بنا سکتا ہے اور لانچ کر سکتا ہے. پاکستان نے جو ہے کمرشل طیارے کیوں نہیں بنائے؟ یہ ویسے آپ کا پوائنٹ بڑا سالڈ ہے. اور آپ دنیا بھر کے اندر سارے کام وہ کر رہے ہیں جس سے جو پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. پاکستان کے مقصود اداروں کو صرف اور صرف فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے اربوں روپے کے بجٹ سے آپ نے لڑاکا طیارے بنا لیے. پاکستان کی دفاع میں کب وہ کام آئیں گے وہ تو بات کی بات ہے. یہ بتائیے جن کے دفاع کے لیے آپ نے وہ طیارے بنائے ان کو آپ بھوک سے مہنگائی سے مار کے جہنم مسل کر رہے ہیں, انہیں آپ قبروں میں دھکیل رہے ہیں. آپ نے پی آئی کے اندر جو طیارے استعمال ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ بوئنگ 777 نہیں بنا سکتے تو آپ کوئی اپنا لوکل طیارہ, جس طرح سے آپ نے لڑاکا طیارے بنائے تو آپ بناتے. آپ دنیا بھر کے اندر تیز ترین میزائل بنانے والے ملک کے اندر شمار ہو گیا آپ کا, آپ وہ بنا رہے ہیں. آپ اپنی کار نہیں بناتے جناب, 10 طاقتور ترین ملکوں میں نام آ گیا ہے. آپ اپنی کار نہیں بناتے, کار کیوں نہیں بناتے؟ نہیں بنائیں گے. آپ اپنی ریل کیوں نہیں بناتے؟ وہ چائنا سے لیتے ہیں, یہ سول ہے. تو یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ؟ ملٹری گاڑی تو بن رہی ہے نا. کون کر رہا ہے؟ ملٹری گاڑی تو بن رہی ہے نیا دور موٹر کے اندر. اور میں اس وقت سے جانتا ہوں جب بھٹو کی حکومت تھی, لیکن وہاں پر بھی بڑے ڈرامے ہوئے. وہ بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں, میں اس وقت بات نہیں کر سکتا, بڑا موضوع دوسرا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم بڑے بڑے کمیشن دے کر, یہ سارا گورکھ دھندا کھیل کمیشنز کا ہے. یہ طیارے لیے جاتے ہیں, باہر سے شوگر امپورٹ کی جاتی ہے, باہر سے گندم امپورٹ کی جاتی ہے, باہر سے آئل امپورٹ کیا جاتا ہے, اور گیس امپورٹ کی جاتی ہے, اور بڑے بڑے کمیشن لیے اور دیے جاتے ہیں. جیسا کہ بروک شیلڈ کے
جو ابھی حقائق سامنے آئے اس میں ہی بتایا گیا ہے کہ کون کمیشن دے رہا تھا، کون کمیشن لے رہا تھا، اور کن کن لوگوں کے اس کے اندر نام آئے. تو یہ سارا کھیل جو ہے، اگر اب آئی ایس پی آر نے کہہ دیا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، ہم نے توبہ کر لیے، تو واقعی توبہ کر لیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں، عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سرحدوں پہ چلے جائیں، میدان خالی کر دیں. جو آپ نے جگہ جگہ پاکستان کے اندر، شہروں کے اندر چھاونیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کوئی چھاونی نہیں بنتی شہروں میں اس طرح جس طرح سے آپ نے بڑی بڑی چھاونیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ سرحدوں پہ چلے جائیں، پاکستان کو پاکستان رہنے دیں، وہ پاکستان رہنے دیں جو قائد اعظم کا پاکستان کا بنانے کا تصور تھا کہ ہم آزادانہ اور منصفانہ زندگی گزاریں گے ملک کے اندر. اب سارے فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ ڈنڈے کی زور پر ہو رہے ہیں. صحیح. اور یہ ڈنڈا جو ہے، یہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، یہ ڈنڈا جو ہے جہاں سے نکلا ہے پھر نہیں. ابھی یہ جہاز کے بارے میں جو بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ انڈین لابی کامیاب ہوئی ہے پاکستان کو زچ کرنے میں، اور یہ ہماری حکومت کا فیلئر ہے. اس چیز کا ریئیکشن تو نہیں ہے کہ جو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے جو بڑی دھواں تقریر ہوئی ہیں اور ایک منسٹر اور ان کے 10 ارکان نے اور منظور کیے، وہاں بہت سارے ریئیکشن ہیں. دیکھیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے سفارتی تعلقات اپنے دوست ممالک سے کیسے ہیں، یہ کیسے واقعہ پیش ہو گیا. ملیشیا پاکستان کی دوستی ہے، تو یہ ملیشیا میں یہ واقعہ کیسے رونما ہو گیا. یہ ملیشیا پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. تو یہ یہاں کی گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے نا. یہاں کی گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا سر. I appreciate Malaysian government. I always appreciate to Malaysian government. He is doing very well. Whatever they have capability, they do for Pakistan. Pakistan government have to be think about this. What they are doing. تو آپ اس سینیریو کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا؟ آیا یہ جہاز جو ہمارا جو ضبط ہوا ہے پی اے کا، یہ ملیشین گورنمنٹ اس کو ریلیز کر دے گی؟ دیکھیں یہ تو چند دن کی بات ہے، یہ باہر نکل جائے گا، ریلیز ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بھی ہو، اب ایک پاکستان کی حکومت کے ماتھے کے اوپر ایک اور جو ہے نا ایک اور کیچڑ کا داغ لگ گیا. پاکستان کی حکومت، عوام نہیں، پاکستان کی حکومت کے ماتھے پر ایک اور کیچڑ کا داغ لگ گیا. یہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، یہ اس طرح کے واقعات تسلسل سے جا رہی ہیں. دیکھیں بات سازش تو نہیں ان کی، بات دراصل یہ دیکھیں، جب آپ ایک ایسے شخص کو کہ جس نے ساری عمر جناب علی گلی ڈنڈا کھیلا ہو، کرکٹ کھیلیے، گلی ڈنڈا تو نہیں کھیلا، آپ ان کو یہ تو نہ کہنا کرکٹ گلی ڈنڈا میں یار کرکٹ کے اندر بھی جو نا جو اس کو مقام مرتبہ ملا ہے وہ ان کے ان ساتھیوں کی وجہ سے ملا ہے جو اس کے ساتھ مخلص تھے. جی یہ ٹرافی اٹھا لینا ہی سارا کچھ ہوتا ہے. گیم کھیلنے والے پیچھے بھی ہوتے ہیں، کھلانے والے کوئی ہوتے ہیں. سوئنگ یار کر کے وہ تو ہمیشہ باؤنڈری پہ کیچ ہوا ہے، انہوں نے بنایا. آج یہ اب کیا کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ اتنے ان سنگھ کے ماسٹر تھے، تو ان کے دور حکومت کے اندر 2.5 سال کے اندر کرکٹ کی جو تباہی ہوئی ہے وہ کام ان کے پاس ٹائم نہیں نا سر میں، وہ بھی دوسرے ملک کی معاملات، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں آ رہا. وہ سارا ٹائم اپنا خرچ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اپنے آپ کو کیسے فارن فنڈنگ کیس سے بچایا جائے، علیمہ باجی کو کیسے کلین چٹ دلوائی جائے، اور جناب علی اپنے اے ٹی ایم کارڈ کو کیسے محفوظ کیا جائے. یہ سارا ٹائم ان کا اس پہ لگ رہا ہے. اچھا. اور اس میں بچا کچا ٹائم جو ہوتا ہے تو ان کے پاس ان کے جو چہیتے پیٹس ہیں جنہیں ہم کتا کہتے ہیں، اچھا ان کے جو کتے ہیں ان کتوں کے پیچھے جناب علی ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. کتے جو ہے نا وہ ان کے پیچھے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، وہ تو ان کے پیٹس ہیں ان کا. تو اب کتوں کے اوپر جو جان نچھاور کرے گا وہ انسانوں کی کیا قدر کرے گا؟ جو کتوں پہ جان نچھاور کرے گا اس کے نزدیک انسانوں کی قدر کیا ہے؟ وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے جناب، ان کے جلسے میں لوگ مرتے رہے، وہ عیادت کی نہیں گئے ان کی یار، ان کے پرسے کے لیے انہوں نے لاشوں کے اوپر سیاست کر کے یہاں سے دیا، جب تک آپ انہیں دفناؤ گے نہیں میں آؤں گا نہیں یار. ویسے انسان کی ان کی نظر میں قدر کیا ہے؟ ویسے عمران خان صاحب کی میں بات بتاتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں نے یوٹیوبرز کا ایک اجلاس بلایا تھا، کافی جو پاکستان کے فیمس یوٹیوبرز ہیں، وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ملیشیا کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات تھے جب تک مہاتیر محمد تھا. جیسے مہاتیر محمد گئے ہمارے تعلقات میں وہ مہاتیر محمد تو پچھلے 15 سال سے حکومت پہ نہیں تھا جی، اور ابھی آیا تو 1.5 سال کے لیے حکومت پہ آیا جی. تو اس وقت بڑے ریلیشن، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مہاتیر محمد ایک بہترین انسان دوست شخصیت، ایک بہترین شخص، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ملیشیا کی حکومت تو موجود ہے نا جی.
ملیشیا کی حکومت تو موجود ہے، لیکن وہ یہ اس چیز کا جو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ ان کو پہلے سے علم تھا کہ کوئی نہ کوئی، دیکھیں وہی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو علم تھا اور یوٹیوبر سے انہوں نے یہ بات کہی بھی تھی، اور ایک مخدوم نام کا یوٹیوبر ہے شہاب الدین، اس نے واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ عمران نیازی صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا، پھر بھی جب ان کو معلوم تھا تو انہوں نے اس پر کیوں نہیں کیا؟ اس پہ تو اور زیادہ ان کی گرفت ہوتی ہے، توجہ دینی چاہیے تھی کہ جو اور زیادہ گرفت ہونی چاہیے اس طرح کے معاملات، جب انہیں پتا تھا کہ ملیشیا میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ جہاز انہوں نے بھیجا کیوں ہے پی ایچ نے؟ تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے جو پی ایچ کے چیئرمین ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے؟ پی آئی اے کے چیئرمین کو تو گھنٹہ کھوڑ کر زمین میں گاڑ دینا چاہیے، ساتھ میں جو جتنی جگہ سائنس ملک کی نااہل ترین گھنٹہ کھوڑ کے زمین میں، اور وزیر صاحب کو تو قائم کر دینا چاہیے اور اس وقت تک انہیں ہینگ رکھنا چاہیے جب تک تکی بوٹی کر کے ان کے پورے کوے چیل کوے نہ کھائیں۔ پاکستان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، پائلٹ کے لائسنس کے بارے میں انہوں نے ایک شجاع چھوڑا، پوری دنیا میں بدنامی کرائی۔ اسی ویتنام ایئر لائن میں پاکستان کے پائلٹ نوکری درجنوں کے حساب سے نوکریاں کر رہے، سب کو نکال دیا، سب کو اس کے بعد اسی ویتنام کی کمپنی نے ہمارا جہاز ضبط کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ مشیر ہوا بازی جو ہے ان کا کیا علاج ہے؟ مشیر ہوا بازی بھی اور وزیر اعظم بھی اس نااہل وزیر اعظم ہے، نااہل ترین وزیر اعظم ہے جسے سلیکٹ کر کے ہمارے سر پر بٹھا دیا گیا، سلط کر دیا گیا۔ جی جناب۔ جی ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔